بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے۔ واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ میرے سوشل میڈیا کے ناظرین، گزشتہ دنوں ریسنٹلی ترکی میں مختلف مقامات پہ زلزلہ آیا۔ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہماری بد اعمالیاں، بد کرداریاں اور طرح طرح کی گناہوں میں ملوث ہمارا ہونا، اس وجہ سے بھی زلزلے آیا کرتے ہیں۔ تو اللہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے سورہ الزلزال کا ترجمہ بھی سنا، تلاوت بھی سنی۔ اس کے حوالے سے کچھ تفسیر میں جو آیا ہے میں عرض کرتا ہوں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی اور زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت، کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا، حتیٰ کہ زلزلے کی شدت سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ زمین کا یہ تھر تھرانا اس وقت ہوگا جب قیامت نزدیک ہوگی یا قیامت کے دن زمین تھر تھرائے گی۔ آج بالکل کم، ہمارے حساب سے بہت زیادہ زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، چیزیں تھر تھرا رہی تھی، عمارتیں گر رہی تھی، لیکن قیامت کا تذکرہ ہم نے سنا تو اس وقت تو بندہ حیران پریشان ہوگا کہ زمین اپنے بوجھ بھی اگل دے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں۔ ہم فجر میں نہیں اٹھ پا رہے، نمازوں کی پابندی ہماری نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت اس کو سمجھنا ہم نہیں کرتے، اس کے علاوہ فرض علوم ہم نہیں سیکھ رہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے مال ہم چرا رہے ہیں، مہنگائی ہو گئی تو موبائل اسنیچنگ، کار اسنیچنگ، مختلف جرائم پیشہ لوگ جرم میں کمی کرنے کے بجائے ظالم بنتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں زلزلہ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اللہ کریم ہمارے پاکستان کو محفوظ فرمائے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، یعنی جب زمین اپنے اندر موجود خزانے اور مردے سب نکال کر باہر پھینک دے گی۔ یاد رہے انسان اور جنات بوجھ والے ہیں، جب تک زمین کے اوپر موجود ہیں تو وہ زمین پر بوجھ ہیں، اور جب زمین کے اندر ہو تو زمین کے لیے بوجھ ہیں۔ اسی وجہ سے انسانوں اور جنات کو ثقلین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مردہ ہو یا زندہ زمین ان کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی۔ قاتل دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا، رشتہ داری توڑنے والا کہے گا اسی وجہ سے تو میں نے رشتہ داری توڑی تھی، چور دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ وقال الانسان ما لہا، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا، یعنی اس زلزلے کے وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ حیرت سے کہیں گے زمین کو کیا ہوا کہ ایسی مضطرب ہوئی اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے سب باہر پھینک دیا۔ اللہ کریم ہمیں زلزلے
سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں تذکرہ ہوا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ مومن کو اس کی نیکیاں اور برائیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ برائیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا، اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے ضائع ہو چکی، اور برائیوں پر اس کو عذاب کیا جائے گا۔ تفسیر خازن میں ہے، حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دنیا ہی میں دیکھ لے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، اور مومن اپنی برائیوں کی سزا دنیا میں پائے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی برائی نہ ہوگی۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے پہلی آیت مومنین کے بارے میں ہے اور یہ آیت کفار کے بارے میں ہے۔ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے، اللہ کریم کو راضی کرنے والی بات کرتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی، اپنے جسم کے تمام اعضاء کو، بالخصوص زبان کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں۔ گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، شادی شدہ حضرات ہیں تو طلاق دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں غصہ آ گیا، اس کے علاوہ رشوت لے رہے ہیں، زناکاری، بدکاری، بے حیائی، فحاشی، ان چیزوں میں ہم ابھی بھی مبتلا ہیں، گناہ نہیں چھوڑے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اور جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ترکی میں، لبنان میں، شام میں، جہاں جہاں آفات و بلیات آئیں، زلزلے آئیں، اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا، اللہ ان پر خصوصی کرم فرمائے، یا اللہ ان کے مرحومین جو چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرما، ترکی کو استحکام عطا فرما، ترقی عطا فرما، اور ہمیں، ہمارے ملک کو، تمام مسلمانوں کو زلزلے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔